الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه احمد والدارمي وصححه الألباني۔ محترم حضرات، ہم اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز وقت پر پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز صحیح ہوگی تبھی انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور نماز خراب ہوگی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب۔ قیامت کے روز جس وقت نیکی اور بدی پیش ہوگی تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا، اسے کامیابی کا پروانہ ملے گا، اور جس کی نماز خراب ہوگی نامراد اور ذلیل ہوگی۔ تو نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا کمال ہے۔ نماز کب قابل قبول ہوگی؟ جب ہم نماز کو نماز کے وقت پر پڑھیں گے، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں گے۔ اگر ہم اور آپ نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، خرابی ہے جو نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ایک آدمی مکمل بے نمازی ہے، اس کو تو جہنم میں جانا ہے، وہ تو جہنم کی آگ میں جلے گا، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ سوال کریں گے نا، ما سلککم فی سقر، تمہیں اتنے برے ٹھکانے پہ کس نے پہنچا دیا؟ تو ان لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ جنتیوں، قالوا لم نک من المصلین، اذانیں ہوتی تھی تم اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم کاروبار میں لگے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے جہنم میں اتنی بری جگہ پہ چلے آئے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو اس کے لیے ویل جہنم کے طبقے کا نام ہے۔ تو ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پاک پڑھی گئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نور وبرہان ونجات یوم القیامہ، کہ جو شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے نور، روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بنے گی، جہنم کے آگ سے بچنے کا باعث بن جائے گی، دلیل بنے گی اس بات کی کہ یہ شخص مومن ہے، نور ملے گا اسے، روشنی ملے گی، جو قیامت کے دن ضرورت پڑے گی ایک انسان کو۔ بغیر نور اور روشنی کے انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا، پنسرات سے نہیں گزر پائے گا۔ تو نماز پڑھنا کمال ہے۔ نماز کی اگر حفاظت نہیں کریں گے تو نماز نہ نور بنے گی، نہ باعث نجات بھی نہیں بنے گی، بلکہ قیامت کے دن ایسا نمازی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ یوم القیامہ، بلکہ ایسے شخص جو نماز ہوگی وہ نہ نور نہ روشنی بنے گی، نہ اس کے لیے دلیل کا باعث بنے گی، نہ نجات کا باعث بنے گی، بلکہ ایسا نمازی کس کے ساتھ ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، قارون کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ قارون کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف۔ اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں رہی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ایسے نمازیوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی حفاظت خود کرنے کی ضرورت ہے، جماعت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو وقت پہ ہم نمازوں کی پابندی خود کریں، اور کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ دوسروں کو لانے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگوں کو کوشش ہوتی ہے؟ ہماری محفلیں کہیں بیٹھنی ہوتی ہے تو ہم 10-20 اکٹھا کر لیتے ہیں، مسجدوں کے اندر ہم کبھی 1-2 نہیں لا پاتے، افسوس کا مقام ہے۔ یہ صرف مولوی صاحب سے کام نہیں چلے گا، ہر ایک شخص کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم کو مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم کو لانا ہے، ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو ہم کو نمازی بنانا ہے، اسے توحید کی دعوت دینی ہے۔ جس برادری کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ایک شخص مشرک ہے، آپ کا تعلقات ہے، آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو توحید پرست بنانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس کو نمازی بنانا ہے، ہمیں اس کو اسلام کا پیروکار بنانا ہے۔ لیکن ہم خود نمازوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، وقت ملا تو پڑھے ورنہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مار پڑے گی قیامت کے دن۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ القواری جو تابعی ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک مرتبہ عشاء کی نماز ان کے گھروں کے اندر مہمان آ گئے تو عشاء کی نماز ان کی جماعت سے چھوڑ دی۔ وہ گئے اگل بغل دیکھے، نماز ہر جگہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ عبید اللہ تابعی نے سوچا کہ عشاء کی نماز یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ انہوں نے عشاء کی نماز فرض نماز 27 مرتبہ ادا کر ڈالی، 27 مرتبہ کہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے۔ رات میں وہ سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑ سواروں کی فوج اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کا گھوڑا بہت موٹا تازہ ہے، گھوڑا ان کا پیچھے ہو رہا ہے، بار بار گھوڑے کو ایر لگا رہے ہیں، پیچھے سے گھوڑ سوار کی آواز آ رہی ہے، عبید اللہ آج تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے تعلق سے، اس کا اہتمام کرنے کے تعلق سے بہت سے واقعات بہت اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی لانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی دعوت ہمیشہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔